تہجد کے تعلق سے کچھ بات دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تہجد کی فضائل میں دیکھیے قرآنی آیت بھی اور احادیث، اتنا وقت نہیں کہ میں تمام چیزیں لوں، مختصر رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل نمبر 17 آیت نمبر 29 کے اندر فرماتا ہے، 19 سے کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ لَكَ، اللہ کہتا ہے اور رات کو تہجد پڑھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل، آپ اے نبی رات میں تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے نفل ہے، عَسَىٰ يَبْعَثَكَ مُحْمُودًا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کا ذکر قرآن میں اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے آگے فرمایا، کہا بے شک اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ باغوں اور چشموں وہاں ان کو پائیں گے، ان کا رب انہیں دے گا، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ راتوں کو بہت کم اور بوقت سے بخشش طلب کرتے تھے، رات کو اٹھ کر مصیبت ہے، رات کو اٹھ کر اپنے رب سے بخشش طلب کرتے تھے، اس لیے کہ رات کا آخری پہر وہ پہر ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت آسمانی نزول کرتا ہے اور ایک ندا اور آواز لگائی جاتی ہے۔ یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، سارے سال ہوتا ہے کوئی مدد طلب کرنے والا میں معاف، ہے کوئی مانگنے والا۔ بہت سی بار یہ رمضان میں لوگ پیش اور بہت سی بار یہ روایت کو لوگ شب برات کے لیے پیش، روز اللہ آسمان فرسٹ جس کو کہیں گے اسکائی پر آتا ہے اور ایک ندا آواز لگا، سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال اس کا تذکرہ قرآن میں بھی، احادیث کے اندر جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی لوگ سے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی ہے، فرض نماز کے علاوہ سب سے افضل نماز کون سی؟ اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون؟ فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت مطلب کیا ہوا؟ نفل نمازوں میں سب سے افضل۔ تو آپ نے کہا آدھی رات کے بعد آدھی رات کے بعد پڑھی جانے والی نماز کا پڑھنا یہ سب سے افضل عبادت ہے فرض نمازوں کے بعد۔ تو اگر فرض کے علاوہ کوئی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے سب سے افضل کام، تو وہ کیا کرے؟ تہجد کا اہتمام، بڑی اہم بات ہے، کوشش کرے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا سب سے افضل نماز نہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز نفل میں یا سب سے افضل عبادت نفل عبادتوں میں کون سی ہے؟ تہجد کا ادا کرنا۔ اور اس تہجد کے بعد بھی پڑھا جاتا ہے کیا؟ وتر، جو میں نے پہلے لے چکے، لوگ پہلے پڑھ لیتے وتر عشاء کے بعد، عام طور سے تہجد نہیں پڑھتے لوگ، یہاں بس عشاء کی بات کا اس لیے اس کو پہلے رکھا، حالانکہ وہ اس کے بعد آتی۔ اب آئیے جو ہے ایک اور روایت میں اس طرح سے آتا ہے، ابن حبان اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ہر کس و ناکس کو سلام کہو، غریبوں کو صلہ رحمی کرو اور راتوں اٹھ کر جو ہے اس وقت نمازیں پڑھ سوئے ہوئے ہوں، اس طرح تم آرام سے جنت میں داخل ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں جنت میں آرام سے کیسے داخل ہوں؟ آپ نے بتا دیا اور کہا کیا کیا کرو جنت میں جانے کے لیے آسانی سے۔ پہلا کام، مسلمان کو سلام کرو، غریب کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑے رکھو، رات کو اٹھ کر نماز پڑھو، سوتے رہتے ہیں، تم آسانی سے اور آرام سے جنت میں چلے جاؤ۔ تو آسانی سے اور جنت میں جانے کے راستوں میں سے ایک راستہ تہجد کا پڑھنا ہے، کھانے کا کھلانا ہے، لوگوں سے رشتہ قائم کرنا ہے، اور کس اور نہ کس کو بھی کسی کو بھی سلام۔ اور یہاں الفاظ دیکھیے، ہر کس و ناکس، بڑی اہم چیز، مطلب ہر کسی کو، ہاں بس کیا ہوتا ہے سلام کرتے ہیں اسٹیٹس کے حساب سے، مالدار غریب نوکر اپنے پاس روز کیا سلام کریں، کس اور ناکس مطلب اس کی دنیاوی اعتبار سے ویلیو ہو یا نہ ہو، لیکن آپ نے سب بہرحال سلام کرو اور رشتوں کو قائم رکھو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھو، مطلب تہجد پڑھو جب سب سوتے ہیں، مطلب آخر وقت میں افضل ہے یہ ٹائم، جو ہے جنت میں چلے جاؤں گے۔ اب تہجد کے وقت کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ تہجد کا وقت اور اس کی رکعت۔ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، سیم جو وتر کا ٹائم ہے۔ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، تو گویا آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں تہجد اور فجر سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں کبھی بھی جیسا۔ اب کتنی رکعتیں پڑھیں؟ تو اس کی رکعتیں یاد رکھیں، دو کر کے، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت، اور یہ رکعتیں 2 کر کے ہی، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، 2۔ تو اگر آپ کو 2 پڑھنا ہے تو 4 پڑھنا ہے تو 2 کر کے 2 سلام ہوں گے، 6 پڑھنا ہے تو 3 سلام، اور 8 پڑھنا ہے تو 4 سلام، 2 کے بعد سلام پھیریں گے۔ یہ اس کی رکعتیں، کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے 8 رکعت۔ ٹھیک، اب جو ہے یہ کب پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے تعلق سے میں نے جو آپ سے کہا یہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، یہ روایت جو ہے صحیح بخاری سے کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے، رات کے جس حصے میں چاہو نبی اکرم کو نماز پڑھتے ہوئے سکتے ہو، اور جس حصے میں چاہو آپ کو سوتے ہوئے دیکھ سکتے ہو۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رات کے کسی بھی حصے میں پڑھتے ہیں۔ صحابی کہتے کبھی ہم کو آپ پڑھتے ہوئے دکھتے، کبھی نہیں دکھتے، کبھی عشاء کے بعد دکھتے، کبھی بیچ میں دکھتے، کبھی آخری رات میں دکھتے۔ جس حصے میں چاہو آپ نماز پڑھتے ہوئے دکھتے ہیں، جس حصے میں چاہو آپ سوتے ہوئے دکھتے ہیں۔ مطلب کبھی ایک وقت نماز پڑھتے ہیں ایک حصے میں، دوسرے دن اس حصے میں نہیں پڑھتے، کبھی اور پڑھتے ہیں۔ تو ایک بار آج سمجھ لیجیے مثال فار ایگزامپل 1 بجے آپ جاگتے ہوئے دکھ رہے ہیں، تو کل 1 بجے جاگتے ہوئے نہیں دکھتے۔ تو ایک حصے میں دیکھو تو نماز پڑھتے ہیں، ایک حصے میں دیکھو تو آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی بات سے لے کر فجر تک اس کو پڑھا کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قیام فرماتے جب مرغ کی آواز، مطلب نبی اس کو ہر وقت پڑھتے، لیکن خاص طور سے کب پڑھتے؟ رات کا تیسرا پہر۔ اور مرغ یاد رکھیے رات میں لاز بالکل سحر کے وقت آواز دیتا ہے، اور آپ سے حدیث ہے جب مرغ بانگ دے برا مت، اس لیے کہ وہ تو
فرشتے دیکھ کر بانگ دیتا ہے، لہٰذا جب مرغ بانگ دے تو اللہ سے دعا کرو، فرشتے حاضر ہوتے. اور مرغ یاد رکھیے کبھی بھی، شروعات میں تو کبھی بھی دیتا ہے وہ، لیکن جب سیکھ لیتا ہے تو وہ آپ دیکھیں گے رات میں وہ سحر کے وقت شروع کرتا ہے تو فجر کے پہلے تک شروع کرے. کیا مرغا بانگ دے بور کر رہا ہے نا، وہ بور نہیں کر رہا، وہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے کہ رشتے آ رہے ہیں، دیکھو آ رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے، اب جا رہے ہیں نا. جیسا کوئی بڑا منسٹر ہے آپ کے گھر، آپ کو کسی نے بلانا گھر، کتاب کو بلا لیں گے منسٹر صاحب سے، تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں نا، ان کی حاضری کا وقت ہے. تو مرغ تو اعلان کر رہا ہے، بھائی آ جائیے، الارم ہے، اس کی فائدہ اٹھا لیجیے. تو بہرحال اس کو برا مت، ٹھیک ہے. بہرحال تو آپ خاص طور سے آخر وقت میں پڑھتے تھے، لیکن پڑھا کبھی بھی، ٹھیک ہے. اور آخر وقت میں کیوں پڑھنا چاہیے اس کو افضل میں نے کیوں کہا؟ آئیے اس تعلق سے ستہ کی ہر کتاب میں، بخاری، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، سب میں آتی ہے روایت. حدیث کے الفاظ ہیں جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، 1/3، اس لیے میں نے کہا تہائی، تیسرا حصہ، تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو جو ہمارا بزرگ اور برتر پروردگار اللہ آسمانی دنیا پہلے آس کرتا ہے اور کہتا ہے، ایک ندا لگائی جاتی ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا قبول، کوئی سوال کرنے والا ہے میں اس کا سوال پورا کروں، کوئی ہے جو بخشش چاہتا ہے میں اس کو بخش دوں. یہ آواز لگائی جاتی ہے، اور یہ آواز ہر روز رات کے تیسرے پہر، یہ کوئی شب برات کے لیے خاص نہیں، یہ کوئی رمضان کے لیے خاص نہیں، ایوری نائٹ، ہر رات ہم سے دعا کر منوا سکتے اپنے رب کو، اس لیے کہ اللہ پہلے آسمان اور آواز لگاتا ہے. بھائی میں خاص ہوتا ہے کوئی، یہ بہت خاص وقت ہے، اور میں نے دیکھا ہے، تجزیہ کیا ہے، ان اوقات میں مانگی دعا کبھی رکھ، اسپیشلی آدمی اٹھ کر یہ دعا کرتا ہے، اور اللہ نہیں ہونے والے کام بھی لوگ. بہت سارے لوگ بولتے دعا کب کرنا، ہم نے افضل وقت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں رات کے تیسرے پہر اٹھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، وتر قائم کیجیے، اور پھر اپنے سب سے بہترین نے کہا، اس لیے کہ اللہ خود اس وقت کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی سوالی میں اس کے سوال کو پورا کروں گا، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا آج مغفرت. ایوری ڈے ہمارے لیے مغفرت اٹھانا. اسی طرح جو ہے نسائی کی روایت ہے کہ نبی اکرم فرماتے ہیں رات کے آخری بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب. کیوں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ کہ ان کا رب پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، تو بندہ ہمیشہ اللہ سے قریب ہے، اس کا رب اسے سنتا ہے. لیکن یہ اور قربت اللہ رب العزت پہلے آسمان ہے نا، قربت اور نزدیک ہو جاتی ہے. اس لیے خوب مانگنا چاہیے. صحیح بخاری کا اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. آگے ان کی نماز کی کیفیت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں وہ رات کے نصف حصے سوتے، ہاف پارٹ جو سوتے تھے، اور تہائی رات نماز پڑھتے تھے، 1/3 نماز پڑھتے تھے، ہاف سوتے تھے، 1/3 جو ہے مطلب ہاف 50% سوتے تھے، 33% نماز میں ڈالتے تھے. تو فرماتے ہیں اور تہائی رات نماز پڑھتے تھے، اور پھر رات کا چھٹا حصہ پھر سوتے، اس کے بعد پھر 6 پارٹ سوتے بھی تھے. مطلب پہلے اٹھے سوئے ہاف پارٹ، پھر اٹھے پھر نماز قائم کی اور پھر سو جاتے. تہجد میں ایسی ہوتا ہے نا، اگر ہم تہجد کریں اور فجر کو ٹائم اٹھتے ہیں، تہجد کیا تھوڑا وقت ہوتا ہے ہم سو، یہ آپ فرماتے داؤد علیہ السلام سب سے وہ کیا تھی، ہاف سوتے تھے، پھر 33% وہ کرتے تھے، اور 1/6 تھوڑا ٹائم باقی ہوتا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری سے متفق علیہ روایت ہے، رمضان یا کسی دن میں آپ 11 رکعت، 11 رکعت، 8 رکعت، اور تو 8 رکعت تہجد، 2 کم از کم، زیادہ زیادہ آپ 8 رکعت جو ہے پڑھ سکتے. اب اسی طرح جو ہے بہت سارے لوگ تہجد معاملے میں غلط فہمی یہ رکھتے ہیں کہ تہجد کو کبھی کبھار نہیں پڑھنا چاہیے، اگر پڑھے تو ہمیشہ، نہیں پڑھے تو بدوا دیتی. پھر تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں دیکھو تم پڑھ رہے ہو تو کمپلیٹ پڑھتے رہے، بہت پریشانی ہوتی ہے تو آدمی جب کبھی نہیں ہوتی تو نہیں پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق ایک الگ بات ہے، لیکن توفیق ہوتی ہے کیونکہ ویسے فرض ہے بھی نہیں، بڑی افضل ہے اپنی دعائیں منگوانے کے لیے، منانے کے لیے رب کو، وہ تو ہے. یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ نماز میں بہت سے لوگ تہجد کی نہیں پڑھتے، سو کے اٹھنا ضروری ہے. اب روز تو میں جاگتا نہیں ہوں، آج جاگ لیا تو تہجد پڑھوں گا، تو بولتے نہیں آج نہیں پڑھ سکتا، خاص تھوڑی ایسا نہیں ہے. اگر میں روز نہیں پڑھ سکتا ہوں لیکن آج جاگ گیا ہوں تو کتنا اچھا موقع ہے نا. پلس کیا تیسرے پہر میں پڑھنا ضروری نہیں، عشاء کی بات پڑھ لیجیے آپ. مجھے لگتا ہے میں تہجد میں نہیں اٹھ سکتا ہوں، عشاء کی بعد میں نے تہجد کی 8 رکعت پڑھی، 3 وتر پڑھی، یہ بھی کر سکتا ہوں. سمجھ رہا؟ تو ضروری نہیں کہ آپ کنٹینیو رکھیں، ضروری نہیں کہ آپ آخر وقت میں پڑھیں، جب سب تو جیسے سب پڑھے. اور بہت ساری غلط فہمی اس کو پڑھ کے چھوڑے تو عذاب آ جاتا، لعنت برستی، کام ہو گیا تو پھر واپس خراب ہو جاتا. اس لیے کہ اللہ کو خوش کر دی رات میں اٹھ کے بعد، تھوڑے بعد میں نہیں. ہمارا رب جو ہے بندے کی نیت کو لہٰذا جتنا ہو سکے کرے. ہاں افضل یہ ہے کہ کوئی کام آپ جب شروع کرے اس کو کنٹینیو رکھیں، لیکن کوئی ضرور رکھی جا سکے، آپ کر پائے، ہو سکے نہ کر پائے تو بغیر سوچے کہ تہجد کا معنی جاگنا ہو، اس میں شامل ہے. تو سمجھ لیجیے 3rd نائٹ شفٹ کرنے والے لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے. نائٹ شفٹ ہے، چائے کا موقع مل رہا ہے تو 2 رکعت پڑھ لی اور 3 رکعت پڑھ لی، زیادہ ٹائم نہیں، کمپنی نہیں دیتی، 2 رکعت تہجد کی پڑھی، 3 رکعت وتر پڑھ لی. نائٹ شفٹ میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، ٹریول کر رہا ہوں رات میں جاگ رہا ہوں سب، ٹھیک ہے، تو تہجد. اور ایک تو سفر میں ویسے اللہ مسافر کی دعا رد نہیں کرتا، اس پر جو ہے سواری میں ہوں، مطلب سہولت بھی نہیں ہے، اس پہ جاگ رہا ہوں رات میں اور دعا کر رہا ہوں اپنے رب سے، رب بھی سنتا ہے. یاد رکھو جو تہجد، ہاں تہجد میں نبی اکرم کیسے اٹھ دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، آنکھ کھولنے کے بعد آپ سورہ آل عمران کی آخر 10 آیتوں کو آسمان کی طرف دیکھ کر تلاوت کرتے ہیں. تو اگر کسی سہولت ہو تو تہجد لے اٹھ کر گھر سے باہر نکلے، آسمان کی طرف دیکھیں، آخر 10 آیتیں سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے، پھر
وضو کے لیے جاتے بہت اچھے سے پرفیکٹلی وضو بناتے، وضو بنانے کے بعد آ کر کھڑے ہوتے مصلی پر اور جو ہے نماز قائم کرتے. مصلی بولے تو نماز کی جگہ جا نماز وغیرہ آپ کے الفاظ بتا سمجھانے کے کھڑے ہوتے. اس کے بعد 8 رکعت صحابہ اور بڑی تعریف کرتی ہے کیا حسن اور کیا خوب نمازوں کی، کیا لمبے لمبے جو ہے قیام اور سجدے. کبھی تو آپ تہجد ایسی پڑھتے کہ قیام اور رکوع اور سجود سب ایک سائز کے ایکول لینتھ. کبھی آپ نے قیام کیا رات میں تہجد پڑھی اور تہجد کے 2 رکعتوں کے اندر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور اتنا ہی لمبا سجدہ کیا اور اتنے ہی لمبے رکوع. تو بہرحال عشاء کے بعد اگر 8 رکعت نماز پڑھ کے وتر پڑھی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تراویح. عشاء کے بعد رات کے کسی بھی حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کر 3 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں قیام اللیل. اور عشاء کے بعد نہ پڑھ کے انسان جو ہے رات کے آخر حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کے 3 رکعت پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں تہجد. نماز ایک ہے، اس کے نام الگ الگ ہے، ورنہ لوگ بولتے ہیں وتر تراویح الگ ہے 20 رکعت اور تہجد الگ 8 رکعت. نہیں، یہ ایک ہی نماز ہے، اس کے وقت بدلنے سے نام بدلتے. اس کی دوسری مثال دیتا ہوں، جیسے کہ صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ یہ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے، سورج کے زوال پہ جانے تک پڑھی جا سکتی ہے. صلاۃ الضحیٰ ابتدائی بھی وقت میں پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اشراق، بعد میں کسی وقت پڑھی جائے زوال سے پہلے تو کہتے ہیں چاشت، اور زوال سے بالکل تھوڑا پہلے پڑھی جائے تو اسے کہتے ہیں اوابین. نماز ایک ہے، کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، ظہر سے پہلے ہوتی ہے. ظہر بولے تو الگ ضحیٰ ہے. صلاۃ الضحیٰ ایک نماز ہے، 3 نام ہے اس کے وقت بدلنے سے. چاشت تو ویسے عربی نام بھی نہیں ہے، فارسی نام، چیم ہے ہی نہیں عربی نام، پھر بھی ہم بولتے ہیں، خیر وہ مسئلہ نہیں بولیں. اسی طرح قیام اللیل جو ہے اس کے کئی نام ہیں. اگر فوراً عشاء کے بعد پڑھی جائے تو تراویح، رات کے کسی ایک حصے میں پڑھی جائے تو قیام اللیل، اور آخر وقت میں پڑھی جائے تو تہجد. ٹھیک ہے، تو بہرحال وضاح. تو بھائی کا سوال ہے کہ رات کی نماز انہوں نے اول وقت میں پڑھی، اس کو تراویح کہتے ہیں رمضان کے. اب اس کے 8 رکعت کا 3 بھی پڑھ لی تو اب تہجد تو کیا؟ تو یاد رکھیں اگر آپ کو رات میں الگ سے نماز پڑھنا ہے نفل، تو 8 رکعت جو آپ نے بعد میں پڑھی امام کے ساتھ، یا تو آپ اس کے لیے نیت نفل کی کر لیں، نفل نماز جماعت سے ہو تو وہ نفل ہو جائیں گی، اور آپ رات کی وہ نماز تہجد کی شکل میں رات میں، یا آپ جو ہے پہلے 8 رکعت پڑھ لے کہ اللہ وہ ہے چونکہ بعد میں اٹھوں گا کیا معلوم ہے، پڑھ لے نیت سے کہ اللہ یہ میری رات کی، اس کے بعد اٹھنے کے بعد آپ نفل پڑھ لیں، یہ بھی ایک طریقہ، اور اس کے بعد وتر پڑھیں. یا آپ رات میں 8 رکعت پڑھ لے اپنی تہجد یا تراویح یا قیام اللیل، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھ لے. لیکن اگر آپ اٹھ جاتے ہیں تو پھر نفل پڑھ لے، چاہے 2 پڑھے، 4 پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے، 50 پڑھے، 100 پڑھے، وہ نفل نماز ہو جائیں گے آپ کی. آپ یہ لیکن روز اگر رمضان میں آپ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پھر وتر کو آپ نہ پڑھے، چاہے امام کے پیچھے 8 پڑھ لے، پھر رات میں اٹھ کے 8 10 جو بھی پڑھنا پڑے اس کے بعد آپ وتر کو رکھے، اس لیے کہ رمضان ایک خاص موقع ہے اور رمضان میں قیام کا ثواب بڑھ جاتا ہے. آپ من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے من قام رمضان قیام کرے نماز، ٹھیک ہے، ایمانا واحتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ کہ اللہ اس میرا اجر دے گا اور میری مغفرت کرے گا، ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، تو غفر له، اللہ معاف کر دیتا پچھلے سارے گناہ، تقدم من ذنب. لہذا بہت فائدہ رمضان کی قیام کا. چاہے تو 8 رکعت کے علاوہ بھی نہ سکتے ہیں، کوشش یہ کرے کہ وتر کو آپ آخر میں پڑھیں. اگر ڈر ہے کہ اٹھ گیا تو نہ اٹھا تو مسئلہ نہیں، وتر پڑھ کے سو جائے اٹھنے جی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے رات خاص پڑھائی، قیام اللیل کیا، اور صحابہ نے 3 راتوں تک آپ کے ساتھ قیام اللیل کیا. اس کے بعد آپ چوتھی رات باہر نہ آئے، صحابہ انتظار کرتے یہاں تک کہ سحر کا وقت آ گیا. سحر کے وقت آ کر آپ نے کہا کہ میں نے آج خاص طور سے نہیں پڑھائی، کہیں ایسا لو تم اس کو اپنے اوپر فرض سمجھ لو، اسپیشلی تم پڑھایا. تو اس سے پتہ چلا آپ نے قیام اللیل 3 راتیں پڑھائی تو اس بات سے پڑھا جا سکتا ہے. تو لہٰذا وتر تراویح با جماعت پڑھا جا سکتا ہے. کسی نے سوال کیا کہ ہم سفر کے علاوہ بھی کیا ظہر، عصر، مغرب، عشاء ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے صحیح مسلم میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بارش اور بغیر خوف نمازوں کو ملا کر پڑھا ہے. تو دیکھیے نمازوں کو ملا کر پڑھنا بغیر بارش اور بغیر خوف کے یہ تب جائز ہے جب کوئی ہنگامی حالت یا ہنگامی صورتوں میں جماعت 2 نمازوں کو ملایا جا سکتا ہے. اور فجر نہیں ملایا، فجر کے وقت میں ظہر عصر کو ملایا جا سکتا ہے اور مغرب عشاء کو ملایا جا سکتا ہے. ظہر عصر مغرب عشاء چاروں کو نہیں ملایا جا سکتا، ظہر عصر اور مغرب عشاء کو ملایا جا سکتا ہے ہنگامی حالتوں میں. لیکن ہنگامی حالتوں میں یہ نہیں کہ گھر میں دعوت ہے، نان خلیہ بن رہا تو عورتیں بری ہماری تیاری میں، ہنگامی حالت ہے نا، اس سے بڑا ہنگامہ تو کیا ہو سکتا ہے عورتوں کے لیے کہ گھر میں مہمان آ رہے کھانا ہے، لہٰذا میں ظہر عصر ملا کے پڑھ لے رہی اور مغرب عشاء. یہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بارش کے
بغیر کسی وجہ کے بھی کچھ نمازیں پڑھی ہے ملا کر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، لیکن وہ ہنگامی حالتیں ہنگامی صورتیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹ کے لیڈر تھے، آپ کو بہت ساری ذمہ داریاں ادا کرنی پڑتی تھی، جس میں آپ نے امت کو بتایا کہ ہنگامی صورتوں اور حالتوں میں ایسا ہو سکتا ہے. ایگزامپل مثال کے طور پر ایسا ہے کہ پانی کی سہولت ابھی ہے اور یہاں سے پھر پانی 50-100 کلومیٹر ایک دن تک نہیں ملنے والا ہے. اب ہنگامی صورت ہے تو اگر باوضو ہو کر ہم نماز پڑھ لے، اس سے بعد میں تیمم کرنا پڑے گا ہمیں، تو کوئی سوچ لے پلان کرے کہ چلو، یا پھر سفر ہونے کی وجہ سے بعد میں جگہ نہیں ملنے والی نماز کی، تو پھر وہ ہنگامی صورت 2 نمازیں ملا لے مکمل، تو الگ بات ہے، اس میں خسر نہیں ہوگا، جمع ہوگا. 4 ظہر اور 4 عصر میں خسر نہیں ہوگا، خسر تو سفر میں ہی ہوں گی ہاف. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ کر سکتا ہے. لیکن ہنگامی حالت ہو، کھانا بنانا اور یہ تمام نہیں، ہاں بیمار ہو گیا کوئی اور بیٹھنا ہے اس کے پاس اور چھوڑ نہیں سکتے، نمازیں ضائع ہونے کے چانسز مکمل ہے، پڑھی تو نہیں جا سکتی، آپ کی مجبوری ہے، تو پھر کیا کریں ہم ہنگامی صورت. میں رات میں نکلنے والا ہوں، ٹھیک ہے، میری فلائٹ ہے 9 بجے، فلائٹ کے بعد میں جب وضو کا ملے گا، جماعت سے نماز نہیں ملیں گی، اس کے علاوہ مجھے بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑیں گی سیٹ پر، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ابھی شہر سے نکلنے سے پہلے میں جو ہے مغرب کے بعد عشاء ملا لیتا ہوں، وہ 4 رکعت ہوں گی، خسر نہیں، پوری پڑھنا پڑیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتا ہے ہنگامی حالتوں میں. عام حالت میں تو لہٰذا اگر ہم کوئی ظہر اثر کو ملا لے اس کو حج، لیکن یہ معمول نہ ہو. بھائی نے 2 سوال کیے، ایک تو یہ کہ اگر قنوت نازلہ میں جو دعائیں سنت سے ثابت ہیں، اگر کسی کو یاد نہ ہو تو کیا وہ عربی زبان میں دعائیں کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، اگر قنوت نازلہ کی جو ثابت شدہ دعائیں ہیں یاد نہ ہو تو وہ عربی زبان میں کوئی بھی دعا پھر کر لے انشاءاللہ عزیز کو ہے. ربنا وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار ایک بار نہیں 3 بار پڑھ لیتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہم دعاؤں کو 2-3 بار دہرایا کرتے تھے، تو وہ ایسا کر سکتا ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت پڑھتے تو قنوت کے آخر میں یاد رکھیں صحابہ سے عمل ثابت ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ نبی وسلم پڑھتے تھے، پر درود، یہ بھی آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. یہ پڑھنے کے بعد وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اکرمتی ہو، یہ آپ کر سکتے. تو آپ عربی میں. دوسرا یہ بھی بتا دوں آپ کو میں کہ سمجھ لیجیے اب عربی میں دعا یاد نہیں تو آپ کیا کریں، تو آپ تہجد جب پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز کے سجدے میں آپ جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں دعا. تہجد میں مطلب نفل نماز کے سجدے میں جو زبان آپ کو آتی ہے، مراٹھی ہو، پنجابی، ملیالم، کوئی زبان آتی ہے اس زبان میں کریں. اور علماء نے اس کا جواب، حدیث کے الفاظ ہے بندہ سب اپنے رب سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا اللہ سے. اور عربی زبان کی خصوصیت نہیں ہے سوائے اس کی کہ آخری نبی عربی تھے، اس لیے اللہ نے عربی میں قرآن اتارا، ورنہ عبرانی میں کتابیں اتری ہے، سوریانی میں کتابیں اتری ہے، اور دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر زمین ہر زمانے پہ ایک نبی، تو اس کے ساتھ وَلِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر زمانے میں ہمیں کتاب ہوتا ہے، تو وہ کتابوں کی زبانیں مختلف. آخری نبی چونکہ عربی تھے لہٰذا قرآن عربی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زبان کو سمجھتا، تو لہٰذا نفل نماز کے سجدے میں آپ اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں. تو لہٰذا تہجد کیے، آخری رکعت کے اندر آخری سجدہ کیجئے، اس سجدے کے تسبیحات کے بعد اپنی دعا اللہ کے ساتھ. اگر عربی نہ بھی آتی ہو تو آپ کو میں نے حل اس کا دے دیا کہ اردو زبان میں ہی آپ اور بھی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں. بھائی کے سوال، آپ کے سوال. بھائی کا دوسرا حصہ سوال کا یہ تھا کہ تہجد میں جب ہم اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دیکھ کر آخری 10 آیتیں پڑھتے تھے، تو اب اگر ہم کو جو آیتیں نہیں آتی، یاد نہیں ہیں، تو کیا ہم قرآن لے کر باہر جا کر پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ کرنا سنت ہے، نہ کرنے سے تہجد کو فرق نہیں آتا. ایک دوسرا، اگر آپ چاہتے کہ نہیں بھائی سنت پہ عمل ہونا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے اور مجھے تو آتی نہیں ہے، تو دوسرا کہوں گا یاد کر لیں، لیکن اللہ نے ذہن حافظہ نہیں دیا یاد کرنے کا. تو تیسرا، ہاں آپ بغیر وضو بھی قرآن ہاتھ میں لے کر باہر جا کر پڑھ سکتے ہیں، آپ کا غسل. اس لیے کہ اسلام میں 2 عبادتیں ایسی جس کے لیے وضو کمپلسری کنڈیشن اور شرط ہے، پہلا نماز اور دوسرا طواف. اس کے علاوہ تمام چیزوں کے لیے مستحب، ریکمینڈڈ، سنت، نبی کا طریقہ اور جو ہے مباح جائز ہے، لیکن فرض، شرط، کمپلسری صرف 2 عبادتوں. بہت سارے لوگ بولتے قرآن کے لیے بھی تو آیت ہے لا یمسہ نہیں چھو سکتے مگر اس کو مطہرون، پاکیزہ. اس تعلق سے علامہ ابن کثیر کی آپ تفسیر پڑھی اور دیگر اماموں کی، امام قرطبی، طبری کی تفسیر پڑھی. یہ لوگ لکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام لگا کہ اس پر یہ قرآن شیطان لے کر اترتا ہے، تب اللہ نے آیت نازل کی لا یمس المطہرون، نہیں چھوتے ہیں لوح محفوظ پر اس قرآن کو مگر فرشتے. مطہرون کہتے پہلے سے پاکیزہ، تو اس کی تفسیر تو یہ ہوگی، وہ یہاں قرآن پہ لاگو نہیں. لیکن 2 عبادتیں ایسی، فقہ کا آپ کتاب پڑھ لے، فقہ کو اٹھا لے، 2 عبادتوں کے لیے فرض قرار دیا وہ ہے، یہ واجب ہے، کمپلسری ہے. وہ کیا ہے؟ نماز اور طواف. اس کے علاوہ سب مستحب. تو لہٰذا کسی نے ایک سوال کیا کہ مقام محمود کیا ہے؟ تو مقام محمود یاد رکھیں یہ جنت الفردوس کا ایک اعلیٰ مقام. جنت الفردوس یہ جنت کا سب سے بیچ کا حصہ اور عرش کے نیچے ہے. اس کے اندر جو ہے جنت الفردوس کی جو چوٹی ہے، سب سے ٹاپ موسٹ مقام ہے، مقام محمود ہے، یہ ایک حصہ ہے. اور مقام محمود کے اندر بھی جو ایک چیز آتا ہے، اس کے اندر ایک وسیلہ نامی مقام ہے.
جنت الفردوس جس کو ہم ایسا عام زبان میں کہیے جنت کے الگ الگ جنت ہو، جنت النعیم، جنت المأوا، بہت سی جنت کے نام ہیں، مطلب الگ الگ ایریا ہے جنت کے نام ہیں. ہاں جنت کی مکان فلاں اس میں اس سے پہچان اس کا درجہ اس کا وہ. تو جنت الفردوس یہ عرش کی بالکل نیچے ہے. آپ نے کہا جب بھی مانگو جنت مطلب جنت الفردوس ایکچولی پرائم لوکیشن ہے. پھر اس میں بھی الگ الگ اسپاٹس ہیں، کارنر پلاٹ جیسے بولتے ہیں بس بھائی چلو ایک ایریا ہے اس میں بھی تو کارنر پلاٹ کی اہمیت، سینٹر پلاٹ کی اس میں بھی فلاں ان کے بازو گھر ہو تو ویسا ہی ہے. تو جنت الفردوس ایک سب سے اعلیٰ مقام، اس میں مقام محمود ایک اور اعلیٰ مقام، اور اس میں ایک مقام ہے جس کو وسیلہ کہتے ہیں، اور وسیلہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ مقام اس نے فرمایا یہ وسیلہ مجھے گمان ہے کہ مجھے ہی ملیں گا، وہ ملیں گے. تو مقام محمود میں بھی ایک ٹاپ ایریا اس کو کہتے ہیں، اور یہ وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو میرے لیے وسیلہ مانگے، میرے سے وسیلہ نہیں، میرے لیے وسیلہ، جو جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ جنت الفردوس اس میں مقام محمود اس میں وسیلہ مانگے، میں اس کی سفارش کروں گا، مجھ پہ واجب ہو جائے. اور یہ کب کرنا ہے بولے آپ نے اذان کی دعا میں شامل ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة القائمة آتی محمد الوسیلۃ، اور عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ. ہمیں عطا فرما محمد کا وسیلہ مانا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا آپ کا وسیلہ تو ضروری ہے، ہم تو اذان کی بات کرتے ہیں. نہیں، وہ ہے نبی کے لیے وسیلہ مانگنا، نبی سے وسیلہ مانگنا نہیں کہ اللہ عطا فرما تیرے نبی کو وسیلہ. اللہ کے رسول وسیلہ کیا ہے؟ تو کہا وسیلہ یہ ٹاپ پرائم پارٹ ہے جنت کا، اور مجھے گمان ہے کہ یہ حصہ مجھے ہی ملنے والا ہے، لہٰذا اگر تم یہ مانگو تو میری سفارش. تو جنت الفردوس مقام محمود وسیلہ، ہمارے نبی وسیلہ میں سب سے ٹاپ موسٹ جنت کا سب سے پیک سب سے اعلیٰ مقام ہے. فردوس کا حصہ ہے، محمود کا حصہ ہے. تو محمودہ مانا اللہ وہ مقام. جی السلام علیکم. بھائی کا سوال یہ تھا کہ ایک انسان روز جو ہے تہجد پڑھتا ہے اور اس کے بعد وتر پڑھتا ہے، اب ایک بار وہ سو گیا کسی نے اٹھ پایا تو اس طرح کا کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واضح آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر وتر کو پڑھنا بھول جائے یا اس سے چھوٹ جائے، نیند کی وجہ سے چھوٹ جائے یا وہ بھول جائے، تو صبح میں یا جب یاد آ جائے جب پڑھ لے. تو اس سے پتہ چلا وتر کی نماز کی قضا ہو سکتی ہے اس آدمی کے لیے جو عادی ہے روز وتر پڑھنے کا. جو عادی نہیں ہے تو روز اٹھ کے وتر پڑھیں گا اس کے لیے نہیں. ایک آدمی روز، جیسا آپ کا سوال ہے، روز پڑھتا ہے اور اگر وہ وتر ایک دن بھول جائے، ٹوٹ جائے، نیند لگ جائے، نہ اٹھ پائے، تو وہ شخص جب بھی اٹھے، جب یاد آئے تب اس کے لیے وتر ہے اور وہ وتر کو پڑھ لے. جیسا دوسری نمازوں کا نا، جب یاد آ جائے، بھول جائے یا سو جائے تو جب اٹھے اس کے لیے وقت ہے. ویسے ہی وتر کے لیے سمجھ لیجیے آپ فجر میں اٹھے تو آپ فجر سے پہلے اگر وقت ہے تو وضو کیجیے، وتر پڑھیے اور پھر فجر کی نماز. آپ سو گئے، فجر بھی نہیں سمجھ لی کسی وجہ سے، اور آپ کی عادت ہے کہ آپ روز وتر پڑھتے ہیں، تو پھر فجر پڑھے آپ سورج نکلنے کے بعد اور اس کے بعد، ٹھیک ہے. تو لہٰذا وتر ٹوٹ جائے جو آدمی روز پڑھنے کا قضا بھی. دوسرا سوال یہ تھا کہ شب برات کے تعلق سے کیا حقیقت ہے؟ اس کے تعلق سے یاد رکھیں شب برات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کا ثابت نہیں ہے. اس رات کی فضیلت کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے جو کہ حسن درجے کی، البانی رحمہ اللہ حسن درجہ قرار دیا. وہ روایت یہ کہ اللہ رب العزت اس رات مغفرت کرتا ہے، مطلب اس رات کی فضیلت کی بات آتی ہے. 15 شعبان کو، برات کی فضیلت نہیں ہوگی، 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو مغفرت کرتا ہے سوائے کینہ پرور. کینہ پرور مطلب دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، ایسے انسان کو چھوڑ کر، اور جو دوسرے کے بارے میں برائی رکھتا ہے اس کو چھوڑ کر اللہ تمام کی مغفرت کر دیتا ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ 15 شعبان کی یہ فضیلت تو ثابت ہے کہ فضیلت ہے، لیکن اس کا منانا ثابت نہیں. چیز کا فضیلت ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہا؟ تو لہٰذا اس برات کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے کہ تو 15 شعبان کی اس میں بھی جو فضیلت. برات نفرت کا اظہار والی رات یاد رکھی، نام خود عجیب، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قرآن نے نہ حدیث نے کبھی برات کا نام اس رات کو دیا. 15 شعبان جس کہتے ہیں، اور پتہ نہیں اس کے تعلق سے پھر کیا کیا عقائد ہے. عید ہے، قبرستان جایا جاتا ہے، کھانا بنایا جاتا ہے، رات میں لیا جاتا ہے، 100 رکعت 1000 رکعت نمازیں پڑھی جاتی ہے، اور قضائے عمری پڑھی جاتی ہے، اور رات میں قیام دن کی یہ بتائی جاتی ہے کہ 120 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ روایت من گھڑت ہے، یہ روایت موضوع ہے. یاد رکھیے کہ 120 سال کی یہ درست روایت نہیں. تو لہٰذا 15 شعبان کی جو ایک فضیلت ثابت وہ یہ ہے کہ اللہ اس رات کرتا ہے، سوائے چند لوگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو منانا اور اس میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے. اس کی اگر تفصیلات دیکھنا ہے، دو عنوان ہے: شعبان، ماہ شعبان فضیلت اور ہماری بدعتیں، اور دوسرا عنوان ہے شب برات کی اور ہماری بہت تفصیل. ایک سوال کیا ہے: should witr salah be prayed even number when prayed in morning or daytime قضا for. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی وتر نماز پڑھتا ہے تو کیا وہ اس کو ایون مطلب طاق کی جگہ جفت کر دے جبکہ وہ قضا کر رہا ہے اس کی؟ تو نہیں، جب وہ وتر پڑھ رہا ہے تو وتر طاق ہی ہوتی ہے. وتر کا معنی ہوتا ہے آرڈر میں، واللہ وتر ویحب الوتر، اللہ از آڈ اینڈ لوز آڈ. اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے، طاق عادت. ٹھیک ہے، تو لہٰذا
وہ وطر ہی کریں گا، 1 رکعت یا 3 رکعت یا 5 رکعت ہی پڑھیں گا، وہ اس کو جفت نہیں کریں گا، مطلب اس کو ایون نہیں کریں گا. مطلب بہت سی غلط فہمی ہوتی ہے کہ رات میں پڑھے تو تا، دن میں پڑھے تو جفت کرنا نہیں، وہ دن میں بھی پڑھیں گا قضا تو وہ تا ہی پڑھیں گا. کی بات کی جو دعا ہے تو کیا اذان کی بعد ہی پڑھے؟ تو یاد رکھیے اذان کے بعد ثابت ہے یہ ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا جائے اور اس کے بعد اللہ یہ دعا پڑھی جائے. اور ہاں یہ دعا اذان کے بعد کی ہی دعا ہے اور اذان کے بعد ہی، کیونکہ آپ نے فرمایا جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے اور میرے لیے وسیلہ مانگے تو میری سفارش. تو لہٰذا اذان کے بعد پہلے درود صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیم سے ثابت ہے، اور اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ یہ دعا پڑھنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا جب مؤذن اذان دے تم اس کے الفاظ دہراؤ، جب وہ اذان ختم کرے تو یہ دعا پڑھو، اور جو ہے مؤذن کو جتنا اجر ملے گا مطلب اس کو اتنا ہی اجر اس کو پڑھنے بھی ملے گا، مطلب بلانے والے کو جتنا اجر پڑھنے والے کو، لہٰذا اسے پڑھنا چاہیے. اور ہاں اذان کی کسی نے ایک سوال کیا، نمبر آف رکعات ان تراویح اینڈ دا ٹائمنگ فار اٹ، ہاؤ کین وہ تراویح. دیکھیے تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک ہے. تراویح کا وقت، وطر کا وقت عشاء کے بعد سے لے کے فجر کے پہلے تک ہے. تو عورتیں اگر تراویح پڑھنا چاہتی تو ٹائم کیا ہے ان کے پڑھنے کا؟ یہی ٹائم ہے کہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کتنی رکعتیں پڑھے؟ تو تراویح کی رکعتیں، قیام اللیل کی رکعتیں اور تہجد کی رکعتیں ایک ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہے 8 رکعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے، تو لہٰذا آپ کو 8 رکعت پڑھنا ہے اور اس کے بعد 3 تراویح پڑھنا ہے. اب آپ عشاء کی بعد پڑھے، آدھی رات کو اٹھ کر پڑھے یا سحر سے پہلے پڑھے، یہ آپ کے اوپر ہے. تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک. اس کی رکعتیں 8 ہیں اور اس کی 11 رکعت. یہ طریقہ ہوگا آپ کے پڑھنے کا، اور بالکل عام نماز تہجد یا قیام اللیل کی رکعتیں 2 رکعت نفل ویسی ہوتی ہے. 3 وطر کا طریقہ اور 1 وطر کا طریقہ اور 5 7 9 کا میں نے بتا دیا. آپ اس کو اٹیچ نہیں وطر نہ پڑھے، ایسے الفاظ ہیں. اور ایک روایت میں پھر سنت ہے، تطوع کا لفظ ہے، مطلب میرا طریقہ ہے. تو پھر اب کیا سمجھے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک چیز کی اہمیت بتا رہے اور خود اس کے بعد میں ایک دوسری حدیث میں یہ کہہ رہے کہ سنت ہے، تو لہٰذا اس میں تطبیق کا اصول یہ ہے کہ بہت اہم ہے مت چھوڑو، لیکن سمجھ آپ چھوڑ بھی، لیکن جہاں یہ ہوتا ہے کہ نبی حکم دیتے اور حکم سے پیچھے نہ ہٹے، واپس نہ لے. جیسا کہ حکم میں یا تاکید میں 2 فرق ہے. ایسا ایک ہے نبی کا حکم، نبی جو دیتے اسے لینا ہے، اور ایک ہوتا ہے نبی تاکید کرتا ہے، حکم نہیں. جیسے کہ آپ نے فرمایا جمعہ کا غسل ہر جو ہے بالغ پر واجب ہے. واجب بولے تو فرض ہو، لیکن علماء لکھتے ہیں اگر مجبوراً نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، سمجھ رہی؟ تو یہاں ایک حدیث میں آپ نے کہا حق ہے، ایک حدیث میں کہا مسلمان نہیں، اور ایک حدیث میں کہا تطوع میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. تو لہٰذا اس سے پتہ چلا بہت زیادہ اہم ہے لیکن واجب نہیں. چونکہ دوسری حدیث آ جا رہی نا کہ تطوع کا لفظ ہے میرا طریقہ، تو لہٰذا بہت زیادہ اہم ہے لیکن واجب. چونکہ دونوں روایتیں آ رہی ہیں اور دونوں ایک ہی جگہ رہی، دونوں صحیح ہے، تو تطبیق کا اصول یہ کہتا ہے کہ اٹ موسٹ امپورٹنٹ لیکن بٹ ناٹ کم یہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر خاموشی اختیار ہو جاتی اس کا کوئی بات نہیں آتی تو پھر اس کا کرنا ہو جاتا. جیسا کہ ایک اور روایت ہے اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ اللہ کا نام نہیں. بہت سی بار آدمی شروع ہو جاتا باتیں کرتے کرتے، تو علماء نے لکھا کہ ہو جائیں گا، لیکن بہت تاکید ہے اس لیے کہا گیا اس کا وضو ٹھیک ہے لیکن چاہیے، لیکن بھول جائے کبھی آدمی تو پڑھ لے، لیکن بہت تاکید مانا ہے. لیکن یہاں تو بہرحال ایک جگہ کمپلشن کی بھی آتی، دوسری جگہ نفل کا بھی لفظ آتا ہے. اس کا مطلب یہ سنا. سوال کیا کہ سجدے میں جو دعا کا میں نے کہا، میں نے سوال کیا کہ سجدے میں جو دعا کا میں نے کہا کہ سجدے میں دعا کرنا چاہیے، تو اب یہ دعا کا طریقہ کیا ہوگا؟ جیسے دعاؤں کے ادب یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، نبی پہ درود، اور تو سجدے میں بھی آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، نبی پہ درود، لیکن سجدے اور رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیتیں پڑھنے سے، تو لہٰذا اگر سجدے میں آپ دعا کریں تو قرآنی آیتوں سے آپ حمد و ثنا نہیں کریں گے، آپ جس کو کہیں گے دوسرے الفاظ سے حمد و ثنا جو احادیث کے اندر آتے ہیں. یہ آپ کو لگتا ہے اللہ تیری ذات پاک ہے، یہی تمام تعریف ثنا ہے، تو ایسا کر سکتے، تو آپ قرآن آیت نہیں پڑھیں گے لیکن احادیث سے یا پھر جو آپ کو الفاظ یاد ہے اس حمد و ثنا کریں گے. نبی پر درود بھیجیں گے، درود پڑھ سکتے اور اس کے بعد دعا کریں گے، یہ ادب ہے. اب بھائی کا سوال یہ کہ نماز کے کس رکعت کے سجدے میں کریں، تو میں عموماً یہ کہتا ہوں افضل مفضول کا اس میں ہے ہی نہیں، کہ تو حدیث میں الفاظ ہیں بندہ سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا لہٰذا اللہ سے مانگو، تو سمجھ لیجئے آپ نماز پڑھ رہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آخری رکعت کے آخری سجدے میں کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بعد میں یاد ہے کہ صرف قاعدہ کرنا ہے، ورنہ آپ نے دعا اتنی کی کہ آپ رکعتیں بھول گئے بعد میں، یا دعا کی پہلے سجدے میں تو آپ کو یاد نہیں، دوسرا سجدہ کرنا آپ قاعدے میں بیٹھ گئے. تو بیسٹ یہ ہے پریکٹس، بیسٹ پریکٹس بول رہا ہوں میں، یہ سنت سے ثابت نہیں لیکن کوئی بات ٹھیک ہے نہ افضل مفضول ہے. بیسٹ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو، 2 رکعت پڑھے پوری، جس میں آپ نے جو قیام کر لیا دوسری رکعت کا، رکوع کر لیا، پہلا سجدہ بھی کر لیا، دوسرے سجدے میں کر لے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اٹھ کے صرف کیا کرنا ہے، آپ کو قاعدے میں بیٹھنا. تو آپ بھول بھی گئے تو آپ کو معلوم کچھ نہیں کرنا ہے، مجھے صرف قاعدہ پڑھنا ہے، سلام کر دینا ہے. تو بیسٹ پریکٹس یہ ہو سکتی ہے، لیکن کوئی پہلے میں کر لے،
پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں، پہلی رکعت کے دوسرے میں، دوسری رکعت کے پہلے پڑھ سکتا ہے. اس میں افضل اور کہ کوئی مطلب بھائی کا دوسرا سوال کیسا تھا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو روز وطر پڑھتا ہے، لیکن اب آج وہ اٹھا تو ایسا اٹھا کہ فجر کی جماعت کھڑی ہے، تو اب کیا کرے وطر کا؟ تو چونکہ فجر کی جماعت کھڑی ہے وہ صرف فجر کی فرض نماز ہی پڑھیں گا. فجر کے بعد اگر وقت سورج نہیں نکل رہا ہے تب وہ اپنی وطر پڑھیں گا، اور اگر سورج نکلنا چالو ہو گیا تو پھر سورج نکلنے کا ویٹ کریں گے انتظار، اور اس کے بعد اگر فجر کی 2 سنتیں پڑھنا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور وطر کو پڑھنا ہے تو وہ بھی تب پڑھ سکتا ہے. سمجھا؟ تو اگر کوئی شخص نماز میں اٹھا اور وطر پڑھنے کی نیت تھی، روز پڑھتا ہے، لیکن آج فجر کی جماعت کھڑی ہے، فجر کی جماعت کھڑی نہیں پڑھیں گا، اس کے بعد انتظار کریں گا، فجر پڑھیں گا. فجر کے بعد اگر سورج نہیں نکلا ہے، مطلب ٹائم اگر باقی ہے، تو اپنی وطر پڑھیں گا. اگر سورج نکلنا شروع ہو گیا تو وطر کے لیے انتظار کریں گا. سورج جب نکل جائیں گا اس کے بعد اپنی نماز وہ. اور یہی معاملہ 2 سنتوں کا بھی ہے. سنت وہ اٹھا، روز سنت پڑھنے کا عادی فجر کی، وہاں گیا امام صاحب کھڑے، تو پھر ان کے پیچھے وہ سنت کے لیے 2 رکعت باندھ کے نہیں کھڑا ہوں گا، اس لیے کہ آپ کی حدیث کی روایت ہے جب کسی نماز کی اقامت دے دی جائے فرض تو دوسری کوئی نماز نہیں ہوتی، لہٰذا وہ جا کے مل جائیں گا، اس کے بعد فجر ہونے دیں گا، فجر کے بعد کھڑیں گے. اگر وقت ہے تو، وقت نہیں ہے تو پھر نکلنے کا انتظار کریں گا. سورج نکلنے کے بعد بھی یہ پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی فجر کے بعد کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھی. آپ نے کہا نہیں کیا ہمارے ساتھ فجر نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ ہاں پڑھی ہے. تو کہا پھر یہ کیا ہے؟ تو کہا میری دوست گئی تھی، آپ نے خاموشی اختیار کی، اس سے پتہ چلا فجر کی فرض نماز کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن اس کو روز کا معمول ہونا چاہیے. افضل کو پہلے ہی پڑھنا ہے، لیکن بعد میں بھی ضرورت پڑنے پر پڑھی. السلام علیکم. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ عمرے کو حج کو جاتے ہیں تو بولتے ہیں عرب لوگ بہت برے رہتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھنے تو آ کے ہاتھا چھوڑا دیتے، لے آ کے صفوں میں کھڑے کر دیتے. ہوتا کیا، اب ہندوستانی پاکستانی لوگوں کی عادت ہے امام صاحب لمبی لمبی ہوتے تو خاص پڑھائیں گے، آرام سے اقامت کے ٹائم پہ کھل کر اقامت کا جماعت کھڑے کے بعد وضو چلتا، اس کے بعد 1 رکعت ہونے کے بعد بھی اس کو پتا ہے میری اتنی فاسٹ مطلب نماز میں اتنی زبردست ٹریننگ ہے، میراتھن ہوں میں، کہ اس کی 1 رکعت میں اپنی 2 کر کے قاعدے مل بھی جاؤں گا. اور پتہ نہیں لوگوں نے ایک اصول بھی دیا، بولے فقہ کا اصول ہے اگر قاعدہ بھی مل جائے کسی نماز کا تو اس کے پہلے کی موقع پڑھ لو. حدیث بول رہی ہے کہ اقامت کی بات کوئی نماز نہیں ہوتی، اور یہ بول رہے ہے کہ قاعدہ مل جائے چلتا. تو یہ آرام سے دوسری رکعت میں 2 رکعت پڑھتا، جا کے کھڑا تھا. اب وہاں کیا عرب کیا کرتا ہے، وہ عمل کرتا ہے حدیث پر کہ بھائی اقامت ہو جاتا ہے نماز نہیں، تو وہ کیا کرتا ہے وہاں آتا ہے اور ہاتھ بولتا چھوڑو نماز کو چلتا. اب انڈین ملک برے لوگ ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں کافر کرتے تھے، دیکھو کمپلین کرتا ہے انڈیا میں، اس کو سمجھتا نہیں اقامت ہونے کے بعد اس نے نماز پڑھنے ہی نہیں دینا ہے، آپ اس نے پڑھنے نہیں دیں گا. آپ کیوں نہیں پڑھنے دیں گا؟ اس لیے کہ جب اقامت ہو جائے تو اس نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی. تو اب میرا کام کیا ہے، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں نماز پڑھ، لیکن اگر ایسا اقامت شروع میں قاعدے میں ہوں، قاعدہ جب بھی ہو جاتا ہے ختم، تو پھر نماز سلام پھیرو فوراً جا کے ملو. لیکن اگر پہلی رکعت باندھی اقامت ہو گئی، چونکہ مدینہ مکہ میں اور بہت ساری مسجدوں میں ایسا گلف میں اذان کی ٹائمنگ ہے، جماعت کی ٹائمنگ نہیں ہوتی. اذان کے بعد جماعت 5 سے 7 منٹ میں کبھی بھی کھڑے ہو جاتی ہے. امام کا جیسی رکعت ختم ہوئی نماز وہ کھڑا کرتا ہے، 1 منٹ بعد بھی ہوتی ہے، 2 منٹ اور 3 منٹ بعد. تو وہاں اذان ہوگی مطلب آپ کو اندر آ جانا ہے، کبھی بھی جماعت کھڑے ہوں گے. تو وہاں آپ کو معلوم نہیں کب ہوں گے، آپ آ کے رکعت مان لیا ہوگا، آپ کو توڑ دینا. ٹھیک ہے. اب کیا انڈیا میں ہم لوگ کسی کو توڑوا کے لے آ کے کھڑے کرے جیسا لوگ گلف میں کرتے ہیں؟ تو میں کہوں گا بالکل، اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو ہمارے پاس لوگ دین کو نہیں سمجھتے. یہاں بہت جہالت کی، جس کو بولیں پرتوں پر پڑھتے چڑھی ہوئی ہے، وہ آپ کو کافر اور ابو جہل سے بدتر ڈکلیئر کر دیں گا نماز پڑھانے کے بعد. اب انڈیا میں کہوں گا کچھ مت کیجئے، اپنی نماز پڑھ لیجئے. نماز کے بعد اگر لگے سینسیبل سمجھدار انسان ہے کھڑی ہوئی، اور اگر کوئی حجت کاکڑی ہوتا ہے نا تھوڑا ٹیڑھا، تو چھوڑ دینا اور چلے جانا ہے، اس کی بحث نہیں. کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ بحث کے چکر میں وہ آپ کو کل سے ملون کہیں گا، اور پھر جماعتی اختلاف اور جھگڑا نہیں. سمجھائیے. انڈیا پاکستان میں کہوں گا اگر سمجھدار مسجد میں کتاب و سنت کی تعلیم عام ہے تو وہاں تو ٹھیک، لیکن عام جگہ میں کہوں گا آپ کو تو بعد میں اس کی اصلاح کرے، چونکہ یہاں لوگ سمجھتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں الفاظ ہے، جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز میں شیطان بہت وسوسے ڈالے تو کیا کرے، اعوذ باللہ من پڑھے. اور حدیث میں الفاظ ہے. اب اگر انڈیا میں نے یہ کر لیا تو نماز میں تھوک رہا میرے میں اعوذ باللہ پڑھ رہا میں شیطان، اب کیا کریں گے اس کا بتائیے. حدیث میں الفاظ ہے کہ کوئی شخص نماز میں اور وسوسے آتا تو کیا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان، اور 3 بار اسپٹ کرے لیفٹ ہینڈ سائڈ الٹے ہاتھ پر. یہاں کر سکتے. لوگ سمجھتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس کلچرل بولتے ہیں نا، کلچرل امپیکٹ اور جہالت کی چادر ایسی چڑھی ہے کہ بہت ساری چیزیں. نماز آپ دیکھیے، اب نماز ہے، نماز میں بلغم آیا آپ کو، حدیث میں کسی کو نماز میں بلغم آیا اور بوڑھا بلغم نکل لے تو پیٹ خراب، بہت بیماریاں ہوتی ہیں. تو کیا حدیث فرمایا آپ نے، جب دستیوں کا اور ٹیشو پیپر تو تھے نہیں صحابہ کے پاس، تو کہا کسی کو ہو جائے تو کیا کرے، جیب میں تھوک، زیادہ ہو نہیں کنٹرول کر سکتے کپڑے پہ تھوک کر مل لے، یا پھر بازو اپنی جوتی میں تھوک، لیکن قبلے کی طرف، سامنے والے کی طرف نہ تھوک، یہ منائی. اب اگر انڈیا میں کوئی نماز کی حالت میں دستی، وہ مانا یہی پہنچنا ہے کسی چیز، صحابہ کے پاس دستیاں ہیں تو جیب میں تھوک دو کہا. اب اگر نکال کے دستی سے پوچھو تو نماز کیا عمل کثیر، نماز جو نماز آئے تمہاری امام صاحب ان کی نماز نہیں.
चलो उठो पढ़ो। अब वो बेचारा पढ़ो नमाज, जाओ नमाज नहीं, रस्सियाँ निकाला नमाज में पता नहीं। अरे लेकिन मैंने देखा वो अरब लोग अरबों के लिए जाएंगे, तुम्हारे लिए नहीं। उनके मसलब में अपने नहीं। क्या आप बिल्कुल दिस्ती निकाल सकते, टिश्यू पेपर निकाल सकते, नाक पोंछ सकते और उसको वापस जेब में डाल दीजिए, अब डस्टबिन की तरफ मत जाइए। तो इसमें लोग बहुत ज्यादती करते हैं। मैंने देखा एक बार जो मैंने देखा कि हरम के अंदर एक अरब, ठीक है, नमाज में मोबाइल आ जाए तो कट कर देना, ये तो है। नमाज में मोबाइल आया तो उठा के फिर सलाह नमाज में वो बोल के रख रहा था। ये तो है, ये ज्यादा ये तो कहेंगे कि नमाज को डिस्टर्ब करने वाली चीजों को हटाया जा सकता है, ये साबित है। लेकिन फोन उठाकर फिर सलाह बोलकर नमाज में बोल के रखना ज्यादा ये तो ये मैं कहूँगा हाँ, आप निकाल के जो अंदर डाल ले, अपने जेब में रख ले, समझ रहे आप, ये किया जा सके। तो बहरहाल हमारे पास कल्चरल इम्पैक्ट है, तो उसी वजह से हम बहुत सारे अमल, लेकिन समझदार इंसान को आप बाद में समझा। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप उसका हाथ छोड़े कि यहाँ बहुत बड़ा फितना आपको नमाज तोड़ दिया, नमाजी के आगे गुजरने का क्या अजाब है। बेटर है आप उसको बाद में समझा। हाँ, जहाँ लोगों को शऊर है, समझदारी है, वो एक अलग चीज है। एक माहौल है, गल्फ में एक माहौल है, अगर वहाँ तोड़ भी दे तो इंडियन पाकिस्तानी खामोश बड़े कुछ नहीं बोलता, उसको मालूम इसको फितना बोले तो इसको बाहर कर देता उसको रिपोर्ट, अगले दिन बोलता जाओ इंडिया वापस बगैर अच्छा, तो ये सीधे रहते हैं। तो वो एक अलग चीज है, वहाँ उनको इल्म है और समझाने वाले और पूरा माहौल है, यहाँ मुश्किल है। लेकिन अगर मेरे खुद का जाती है तो तोड़ कर चले जाए। इसी पर अपनी बात को मुकम्मल करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।